السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر دوست خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات بتانی ہے کہ کوریا نے پاکستانیوں کو مختلف قسم کی نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کوریا نے پاکستانیوں کو مختلف قسم کی نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کی کون سے ہدایات پر عمل کرنا ہے، درخواست کس طرح سے دینی ہے، کون سی ویب سائٹس پر درخواست آپ نے جمع کروانی ہے، رجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کورین کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹمز کیا ہوں گے۔ اس میں کچھ اہم نوٹس ہیں، اور قراردادی کے بعد رجسٹریشن کیسے کریں گے، اور کون سے افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے افراد اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور اس کی ڈیٹ کب شروع ہو رہی ہے اور کب ختم ہو رہی ہے، تمام طرح آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل واچ کرنا تاکہ آپ کو ہر قسم کی معلومات اسی ویڈیو سے مل سکے۔ تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال 2024۔ حکومت کوریا اور حکومت پاکستان کے آپس میں باہمی تعلق کی وجہ سے جنوبی کوریا نے پاکستانیوں کو مختلف قسم کی نوکریاں دینے کا اعلان کیا۔ اب اس کے رجسٹریشن کا آغاز 8 فروری 2024 سے ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو فروری کا مہینہ جا رہا ہے یہاں سے اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ خواہش مند اہل امیدواران سے گزارش ہے کہ وہ OEC کی ویب سائٹ www.oec.government.pk کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن کروائیں۔ اس میں جو ٹیسٹ کا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں ہم نے کن ہدایات کی بنا پر ہم اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو چلتے ہیں ہم ان کی ہدایات کو پڑھنے کے لیے۔ عمر 18 سال سے 39 سال کے درمیان، تاریخ پیدائش 15 فروری 1984 سے 14 جولائی 2016 تک ہو، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کے افراد امیدوار عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو، یعنی کہ ان کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 پہ ہے درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر ٹھہرنا ہو، یعنی کہ وہ غیر قانونی کوئی کام نہ کرے جنوبی کوریا میں۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL پر نہ ہو، کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلے ہوں، رنگوں میں امتیاز یعنی کہ کلر بلینڈ نہ کر سکتے تو، یا TB کے مرض میں مبتلا افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے افراد جو کوریا میں 5 سال یا زیادہ کام یا عرصہ گزار چکے ہیں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے افراد جو 5 سال سے زیادہ کوریا میں رہ چکے ہیں وہ درخواست نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد درخواست دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب جو بھی اس کے لیے پرفیکٹ ہیں وہی درخواست دیں۔ اب درخواست دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پری رجسٹریشن یعنی کہ رجسٹریشن کا طریقہ قراردادی میں کامیاب ہونے کے بعد رجسٹریشن کے لیے صرف قراردادی میں کامیاب امیدوار کی ملازمت کی دستیاب 4 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس میں 4 کیٹیگریز ہوں گی جس میں سے ایک کیٹیگری کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مطلوبہ دستاویزات HRD کوریا کی ٹیسٹ فیس مبلغ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے، جس کا جمع شدہ چالان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا بھی لازمی ہے۔ چالان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ فریش رنگین فوٹوگراف
جو آن لائن اپلوڈ کرنی ہے، جس کا سائز 15 KB سے کم، صرف JPG فارمیٹ اور 100 یا 250 پکسلز ہونا چاہیے۔ ٹوپی یا پگڑی کے بغیر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تاہم کپڑے سفید نہ ہوں۔ کپڑے سفید نہیں ہونے چاہیے، باقی تصویر کا بیک گراؤنڈ سفید ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کمپیوٹر وائز پاسپورٹ کی بہترین کلر رنگ کاپی بھی جو آن لائن ہی اپلوڈ کرنی ہے، جس کا سائز 100 KB سے کم اور وڈھ پکسل 100 سے کم اور صرف JPG فارمیٹ ہونا چاہیے۔ ایکسپائر کمپیوٹر وائز پاسپورٹ بھی قابل قبول ہے۔ ایکسپائر جو کمپیوٹر وائز پاسپورٹ وہ بھی قابل قبول ہے۔ آن لائن درخواست کا عمل مکمل کرنے کے بعد معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ حاصل کرنے کے لیے OEC آفس دیے گئے وقت و تاریخ پر مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ تشریف لائیں۔ OEC آفس سے معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ حاصل کیے بغیر رجسٹریشن نامکمل تصور ہوگی، یعنی کہ OEC آفس سے معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ حاصل کیے بغیر رجسٹریشن نامکمل ہوگی۔ اس کے بعد کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم سمری۔ پہلا مرحلہ لازمی۔ پہلے مرحلے میں امیدواران کو کورین زبان میں مہارت کا کمپیوٹر وائز ٹیسٹ یعنی کہ CBT EPS ٹاپک پاس کرنا ہوگا، جس کا دورانیہ 50 منٹ اور انتخابی سوالات کی تعداد ہوگی 40۔ پڑھائی کے سوالات 20 اور سنائی کے سوالات 20 بغیر کسی وقفے کے۔ مینوفیکچرنگ کیٹیگری کے امیدواران کو پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے کل نمبر میں سے کم از کم 55% نمبر، جبکہ باقی کیٹیگریز کے امیدواران کو کل نمبر میں سے کم از کم 40% نمبر لینے ہوں گے۔ HRD کوریا کی جانب سے کم از کم سے لے کر 100% درمیان میرٹ بنایا جا سکتا ہے، جن کا میرٹ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ ہائی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے نا، وہ ہے پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران کا دوسرا مرحلہ کا اسکل ٹیسٹ، جن کے پیشہ ورانہ مہارت کی تشخیص ہے میں کامیاب ہونا بھی لازمی، جس میں جسمانی طاقت کی جانچ، انٹرویو اور بنیادی مہارت تشخیص شامل ہے۔ اختیاری مراحل۔ صلاحیت کی جانچ کا مرحلہ اختیاری ہے اور 5 اضافی نمبر پر مشتمل ہے، جس میں 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں تربیت کا اور اس کا 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں قومی سرٹیفکیٹ کا اور 3 نمبر منتخب شدہ صنعت میں کم از کم 1 سال کام کے تجربے کے ہیں۔ انتہائی اہم نوٹ یعنی کہ توجہ فرمائیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ٹیسٹ کے دوران اپنا داخلے کا KLT ٹکٹ اور اصل پاسپورٹ لانا لازمی ہے، جس کے بغیر ٹیسٹ میں شمولیت ہرگز ممکن نہیں ہوگی۔ ٹیسٹ دینے والے امیدواران کو مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل ٹیسٹ سینٹر میں موجود ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد آنے والے امیدواران کی ٹیسٹ میں شمولیت ہرگز ممکن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جنوبی کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم پاس کر لینا کوریا میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ صرف ٹیسٹ کے حتمی نتائج کے اعلان کی تاریخ سے لے کر 2 سال کی مدت تک کوریا میں امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت ملازمت کی درخواستیں جاب رجسٹر فارم دینے کی اہلیت دیتے ہیں۔ آرڈر کوریا کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کو حتمی تصور کیا جائے گا، اور آرڈر کوریا کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کسی بھی عدالت میں قابل چیلنج نہیں ہیں۔ اس کے بعد آخری ان کی جو انتہائی اہم نوٹس میں بتایا گیا ہے، اگر امیدواران مہیا کردہ معلومات و کاغذات میں غلط بیانی کا مرتکب پایا گیا یا کسی قسم کی بھی دھوکہ دہی
کرتا ہے تو HRD کوریا کی جانب سے مذکورہ عمل منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ 4 سال کی نااہلی بھی لاگو کی جائے گی۔ قراردادی کے بعد رجسٹریشن کے امکانات۔ PMI ایڈویٹر بلڈنگ 0.G7/1 اسلام آباد، اور یہ ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے، ہیڈ آفس کا نمبر ہے، اور اس کے بعد یہ کچھ نمبر 3 ہیں گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس BISP آفس مارکیٹ آن لائن صدر کراچی، فون نمبر یہ نا ان کے نمبر وغیرہ دیے گئے، اور نیچے مزید رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ اسے گوگل سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو آخری بات بتا دیں کہ ان کا جو ٹیسٹ شیڈول ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہوگا، ان کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے۔ تو ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ، ٹیسٹ کے پہلے مرحلے میں IPC کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ پاس کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ مہارت کا ٹیسٹ ہوگا۔ اسے پاس کرنے کے بعد تجربہ، ٹریننگ، تعلیمی قابلیت وغیرہ ہوگی اور حتمی انتخاب ہو جائے گا۔ پری رجسٹریشن کا شیڈول، قراردادی کے بعد رجسٹریشن کا شیڈول، درخواستوں کی وصولی 2 فروری سے 11 فروری اور قراردادی کے نتائج کی وصولی 12 فروری 2024۔ قراردادی میں کامیاب ہونے والے افراد کی رجسٹریشن 14 فروری سے 29 فروری 2024 تک۔ کورین امتحانات کی تاریخ اور سیشن کا اعلان 14 مارچ 2024۔ کورین زبان کے امتحان کا شیڈول برائے کراچی اور اسلام آباد۔ سیشن پہلا راؤنڈ 20 مارچ سے 7 جون 2024 اور دوسرا راؤنڈ 11 جون سے 5 2024 اور تیسرا راؤنڈ 23 جولائی سے 10 اکتوبر تک ہوگا۔ ان کے نتائج کا اعلان 17 جون 2024 اور 21 اکتوبر 2024 کو ہوگا۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ کے امکانات کی وصولی۔ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ 24 تاریخ سے لے کر 2 جون 2024 تک ہوگا، اور دوسرا راؤنڈ 28 جون سے لے کر 30 اکتوبر 2024 کو ہوگا۔ اس کے بعد اسکل ٹیسٹ کی تاریخ سیشن کا اعلان 3 جولائی 2024 کو، اور دوسری کا 6 نومبر 2024 کو ہوگا۔ پہلا راؤنڈ اور دوسرا راؤنڈ اسکل ٹیسٹ کا انعقاد پہلے راؤنڈ کا جو ہے وہ 8 جولائی سے لے کر 13 جولائی 2024 برائے کراچی میں ہوگا، اور اس کے بعد پہلے راؤنڈ کا دوسرا حصہ 16 جولائی سے لے کر 22 جولائی 2024 برائے اسلام آباد میں ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ میں 11 نومبر سے لے کر 18 نومبر 2024 برائے کراچی میں، اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ 20 نومبر سے لے کر 27 نومبر 2024 برائے اسلام آباد میں ہوگا۔ کوریا کی جانب سے نتائج کا اعلان 31 جولائی 2024 6 دسمبر 2024، یعنی کہ پہلے راؤنڈ کا جو نتائج ہے وہ 31 جولائی کو ہوگا، دوسرے راؤنڈ کا جو نتائج ہے وہ 6 دسمبر کو ہوگا۔ مہیا کردہ دستیاب ملازمت کی کیٹیگریز کے لیے اسلام آباد کو ہوگا۔ ایگریکلچر، اور کنسٹرکشنز۔ تو یہ تھی تمام تر ویڈیو۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہے تو آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو میں متعلق مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات